لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے اپنے پاک اور لا ریب کلام میں ارشاد فرمایا کہ جس کے زندگی میں ماہ رمضان آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور یہاں میں عرض کروں کہ طبرانی، اوسط اور بہقی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں جو اعمال ہیں نا، وہ ہیں 7 قسم کے۔ 7 قسم کے اعمال ہیں، تو ان میں آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ایک جو 2 پہلے اعمال ہیں وہ ہیں واجب کرنے والے، یعنی واجب کرنے والے 2 اعمال ہیں، اور 2 جو عمل ہیں ان کا اجر یا جو بھی ان کا معاوضہ ہے وہ برابر ہے، اور ایک وہ یعنی 5واں عمل وہ ہے جس سے نیکی کو 10 گنا کر کے اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے عمل یعنی 6واں عمل جس کو 700 گنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور 7واں عمل وہ ہے جس کی جزا اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنی دیتا ہے، یعنی ہماری یہ عقلوں سے ماورا ہے، اس کے فگر وغیرہ احادیث مبارکہ میں نہیں آئے۔ تو وہ کون کون سے عمل ہیں 7؟ پہلے 2 عمل جن سے واجب کرتے ہیں، وہ واجب جن سے ہوتا ہے وہ ایک ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے، عبادت کرے، اس کے لیے اللہ کریم اپنے فضل سے جنت واجب قرار دے دیتا ہے، اور اس کے برعکس دوسرا جس سے واجب ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کا شریک ٹھہرائے، اس پہ جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ 2 ہیں واجب کرنے والے عمل، اور 2 عمل جن کا یہ برابر ہے، عمل ایسے ہیں جن کا اجر برابر ہے، زیادتی نہیں کی جاتی۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ہو تو وہ صرف نیکی کا ارادہ ہی کر لے تو اس نیکی کے برابر اس کا جتنا وہ اگر کرتا وہ نیکی تو اس کا جتنا اجر بنتا تھا اللہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دوسرا عمل جو ہے برابر والا کہ اگر کوئی گناہ گار گناہ کرے تو اس کو اس گناہ کے برابر ہی اس کا جو ہے سزا وغیرہ وہ دی جائے گی، اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اس کے جرم سے زیادہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ برابر والے ہیں۔ اور 5واں عمل جو ہے جس میں نیکی کریں تو 10 گنا اللہ اس کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی ہے کہ اشر امثالہا کہ اس کی 10 یعنی مثلیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نیکی کوئی کرے گا۔ اور 6واں عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی اگر 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ اس کو 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، اور تیسرے پارے میں یہ اس کا 4واں رکوع ہے، 4تھے رکوع کی پہلی آیت ہے تیسرے پارے میں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ میری راہ میں میری رضا کے لیے 1 روپیہ یا 1 درم خرچ کرے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک بندہ زمین میں وہ 1 دانہ بوئے، اس کی 7 شاخیں نکلے، اور ہر ایک شاخ پہ 100 دانہ لگے، 700 ہو گیا۔ اور پھر دیکھیے اللہ کا فضل، اللہ کا کرم،
آگے آیت کا حصہ اللہ فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ اگر میں چاہوں تو میں اس سے بڑھا کے دے سکتا ہوں، کیونکہ میں وسعت والا ہوں، کیونکہ مجھے کون سا کوئی روکنے والا ہے۔ یہ چھٹا عمل ہے۔ اور ساتواں عمل جس کا جو اجر و ثواب اللہ ہی جانے، یہ ہے روزہ۔ یہ ہے روزہ۔ روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، جلد پہلی مترجم صفحہ 413 پہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث یہ مروی ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا اور پھر 700 گنا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ میرے لیے الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی یہ خالصتاً روزہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ، کیونکہ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کسی تیسرے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اجزی کو اگر اجزا بھی ہی، یعنی اجزا مجہول کا صیغہ پڑھ لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا، معنی یہ بنے گا کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں، یعنی میں اپنے بندے کا ہو جاتا ہوں، اور جس کا اللہ ہو جائے اسے کیا کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے روزہ یہ قدیم عبادت ہے۔ اور پھر یہ ابن ماجہ میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ سے حدیث یہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے۔ یعنی یہ روزہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح اپنے مال میں سے جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ روزہ جو ہے یہ نصف صبر ہے، یہ آدھا صبر ہے، تو اس لیے یہ بڑی اچھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح پھر بخاری، مسلم، ترمذی و نسائی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک دن کا روزہ رکھے، جو ایک دن کا روزہ رکھے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 70 سال کی مسافت کا وہ جس طرح فاصلہ ہوتا ہے نا، اتنا اس کو دور کر دیا جاتا ہے، یعنی جہنم سے اتنا دور وہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے کہ جتنی اللہ اس کے درمیان، یعنی اس روزے دار اور جہنم کے درمیان اتنی خندق بنا دیتا ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان میں فرق ہے، یہ فاصلہ ہے۔ اور ایک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جس طرح 100 سال کی مسافت کا جو فاصلہ بنتا ہے، اتنا دور اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جس طرح 100 سال تیز گھوڑا دوڑے تو جتنا وہ سفر طے کرے گا، اتنا جہنم اور اس روزے دار کے درمیان فاصلہ بنا دیا، دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک روزے کی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے فضل سے جو پورا مہینہ روزے رکھے گا تو اس کا کیا کمال ہوگا، اللہ اس کو کتنا نوازے گا اپنے فضل سے۔ تو اس طرح ایک اور حدیث شریف اسی مفہوم کے مطابق سن لیتے ہیں، موضوع کے مطابق۔ جامع ترمذی میں لیلہ اپنی مولا ام عمارہ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ روزہ جو بندہ رکھتا ہے تو وہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، صبر کرتا ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا جس نے روزہ نہیں رکھا وہ کھاتا پیتا ہے، تو روزے دار کے لیے جب وہ صبر کرتا ہے نا، کیونکہ روزے کی وجہ سے اس نے نہیں کھانا پینا، تو اس روزے دار کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں فرشتے تو معصوم ہیں، معصوم مخلوق ہیں، یعنی دو ہی مخلوق، یعنی مخلوقات میں دو ایسی یعنی کہہ لیں ہستیاں ہیں جو معصوم ہیں، ایک انبیاء کرام اور ایک فرشتے۔ تو اس لیے یہ معصوم فرشتے گناہوں سے پاک جب روزے دار کے لیے رحمت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندے کو رحمت سے نوازے گا۔ تو اس لیے روزہ ہم نے ضائع نہیں کرنا، ہر حال میں ہم نے رکھنا ہے۔ بعض صورتوں میں جو شریعت نے ان کو یعنی رخصت دی ہے تو رخصت ہے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو
صحت تندرستی اور یہ اس کے ساتھ اب یہ روزہ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔